السلام علیکم پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایرانی رجیم کی جو ہٹ ڈرمی ہے وہ امن نہیں ہونے دے گی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے تھے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی رجیم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جنگ اپنی اجارہ داری کی، اپنی پاور کی، اپنی طاقت کی، اپنی منفی سوچ کی جنگ ہے. ایران کے 8 سے 9 کروڑ مسلمان مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی رجیم کے ساتھ ہے، مگر مجبوری ہے کہ ایرانی رجیم کے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، اس لیے وہ ان کی سننے پہ مجبور ہے. مگر میں پاکستانیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ایرانی رجیم کے چکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، اگلے کچھ دنوں کے اندر اگر اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیٹ ختم نہیں ہوا، اور جیسے کہ میں کچھ دنوں پہلے کہہ چکا ہوں اپنے ایک بلاگ میں جو کہ انگلش میں کیا تھا اور عموماً ایرانی رجیم کے سپورٹرز کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، جس میں نے کہا تھا کہ میری نظر میں امریکہ نے ایران کو ٹریپ کیا ہے. یعنی کہ ٹرمپ ہمیشہ سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کرنا چاہتا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ میں جب اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کروں گا تو ایرانی رجیم اپنا تیل بیچنے میں ناکام ہو جائے گی، جس سے اس کو کنویں بند کرنے پڑیں گے اور اس کو کافی مالی نقصان ہوگا. کیونکہ یاد رکھیں ایک دفعہ یہ کنویں بند ہو گئے تو پھر چلنے نہیں. اس کے مقابلے میں پڑوسی ممالک نے بالشمول یو اے ای نے 1.5 سے 2 ملین ایڈیشنل بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کا اناؤنس کر کے ایرانی رجیم کو پریشان کر دیا ہے. کیونکہ ایرانی رجیم کی کنویں ختم ہونے کی وجہ سے جو ایک گیپ آئے گا وہ آرام سے یو اے ای جو ہے وہ کور کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سعودی بھی کور کر سکتا ہے. ٹرمپ میری نظر میں چائنا کو روکنے کے لیے اس نے سب کام کیا تھا، اور چائنا کے آنے والا وزٹ جو کہ ابھی ٹرمپ کا ہے 15 تاریخ کا، اس سے پہلے مجھے معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران کے اندر اس کی رجیم ہٹ ڈرمی میں لگی ہوئی ہے. ابھی تک ہمیں دیکھتے آئے ہیں کہ خمینی صاحب کی میت ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ان کا بیٹا کہ نظر نہیں آ رہا. سننے میں آتا ہے کہ جی وہ گپت ایک لیڈر کے طور پہ نمودار ہو رہا ہے، یا نمودار نہیں ہو رہا، یہ پرابلم ہے. اور وہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہر امن کے مسئلے کو خراب کر رہا ہے میری نظر کے اندر. اور جو میری ایرانیوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم ایرانی رجیم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے تو کل ایران کو ہمارا پیٹا لگ جائے گا. ایک چیز ہم سن کے تھک گئے ہیں، جی ایران نے یہ کیا، ایران نے کیا. ایران نے آپ سوچ لیں 3000 کے قریب تو میزائل، یعنی ڈرون میزائل بیلسٹک کروز بچپن میں سنتے آتے تھے تو اسے یو اے ای پہ مارے ہیں، اور اس میں سے کچھ درجن بھی نہیں لگے. 96-97% لوگوں نے اس کو روک لیا. تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کے پاس مال مسالہ بھی ختم ہو رہا ہے. جو شیل بنے ہوئے ہیں، مگر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو سالڈ فیول ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کیمیکل چاہیے ہوتا ہے، وہ کیمیکل اب ایران کے پاس ہے نہیں، چائنا دے نہیں رہا. اس لیے ایرانی فارن منسٹر ہوتے ہوئے چائنا گئے تھے، جنہیں ٹھنڈ کرا دی. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے وزٹ میں ان کی کوئی تصویر، کوئی ایسا کوئی پریس ریلیز، کوئی میجر نہیں آیا. اور نہ مجھے لگتا ہے کہ جو لیکوڈ فیل میزائل ہے اس میں بھی ان کو لمیٹیشنز ہیں اور ٹیکنالوجی ایشوز ہیں. تو مجھے ایک بات آپ کو پاکستانی کو سمجھانی ہے کہ اب آپ یہ کان کھول کے سن لیں کہ اگر ایرانی رجیم کی ہٹ ڈرمی ختم نہیں ہوئی اور اسٹریٹ آف ہرمز بند رہا اور پاکستان نے جو اپنا بارڈر ایران کے ساتھ کھولا ہے، تو اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تیل کی قیمتیں نہ کچھ کر کے امریکن گورنمنٹ نے بیلنس کر لی، ٹھیک ہو گیا، مگر اب آپ کا تیل ادھر تک ہی پہنچے گا. مگر آپ کو جو نظر رکھنی ہے وہ اپنے اجناس پہ رکھنی ہے. بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا آٹا، دال، چاول، گھی اور باقی اجناس جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. شکر، اور وہ کہاں جاری ہوں گی؟ وہ ایران جاری ہوں گی، کیونکہ ایران کو کہیں اور سے مال تو آ نہیں رہا. اور وہ میری اطلاعات کے مطابق ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ جی ایران کے پاس اجناس موجود ہیں، تو ایران کے پاس اب تنخواہیں دنوں کے پیسے ختم ہو رہے ہیں. میرے 10 سے 15 دن کا گیم ہے، 20 دن کا گیم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ چائنا کا وزٹ پوسٹ پون ہو گیا یا ٹرمپ نہیں گیا تو آپ سمجھ لیں یہ معاملہ جو لمبا گیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ گرمیوں میں کوئی اٹیک ہوگا. گرمیوں میں اسٹریٹ آف ہرمز کو چوک کر کے رکھا جائے گا، اور پھر جیسے جیسے چوک رہے گا ایران کے اندر سپلائی چین ڈرائی ہوتی رہے گی. ہو سکتا ہے کچھ تواتر کے ساتھ سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کیے جائیں ایران کے اندر، وہ ٹرین لائنیں اڑائی جائیں یا اور بھی ان کی جو انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے. ایک پوائنٹ آئے گا کہ ایران کی عوام ایرانی رجیم کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور جب وہ ایرانی رجیم کے خلاف کھڑی ہو جائے گی
تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ اس عوام کی آواز کو سننے کے لیے مجبور ہو جائیں گی، اور وہ ممالک جو ایران کے اس بلاکیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، بشمول یورپین کے ممالک، وہ اپنے پرنسپل کے بیس پہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور ایرانی رجیم کولیپس کر جائے گا۔ اس کے اندر مجھے کہیں پر بھی ایران ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ کچھ چاہتا ہے کہ ایران ٹوٹے، مگر ایرانی رجیم کو اگر اس حالت میں نیگوشیٹ کر کے رہن دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے جی سی سی پہ خراب ہو گئے۔ بلا وجہ ایران کہتے ہیں چودھری بن کے بیٹھ جائے گا، حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی ایران نے یہ کیا، ایران کی تو ابھی پھیٹا لگنا ہی نہیں شروع ہوا ہے، ابھی تک تو امریکہ نے سندرا پھیٹا لگایا ہی نہیں۔ اور تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اب یہ جو زیادہ خوش ہو رہے ہیں وہی سوچ لیں کہ آپ کی معیشت میں بحران آنے والا ہے، آپ کا آلریڈی تیل مہنگا ہو گیا ہے، آپ کا ڈالر کم جو ہے اگر اتنا بھی رہا ریزیوم کر لیتے ہیں تو آپ کی جو اجناس ہیں اس پہ پریشر آنے والا ہے۔ یاد کریں 8 سے 9 کروڑ ذہن میں رکھیں ایرانی عوام ہے، اور کانسیکوینشلی آپ کی زندگیوں پہ بہت فرق پڑنے والا ہے۔ تو جن کو ایران سے زیادہ محبت آ رہی ہے وہ کان کھول کے سن لیں کہ ایرانی رجیم کی ہٹ ڈرمی کے کانسیکوینسز میں ابھی جب آگے ان کے اپنے مختلف تہواروں میں یا اس میں مشکلات ہوں گی تو چیخیں نہ ماریں، اور جب بھی ہو تو آپ یاد رکھیں کہ ایرانی رجیم، ایرانی پاسداران کی ہٹ ڈرمی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے بل زیادہ دے رہے ہیں اور اپنا خود نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو بس میری نظر میں مجھے یہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہا، کوئی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے بہت ہوشیاری کے ساتھ ایران کو ٹریپ کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات سنیں، ایک ملک ہے جو مارس پہ جا رہا ہے، نہیں کہاں جا رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹرمپ اسٹریٹ آف ہارمز میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے ٹرمپ صرف ٹائم بائی کر رہا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ کتنا ٹائم بائی کر لے گا؟ دیکھیں جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ٹرمپ کی ٹرافی کی ریکوائرمنٹ بڑی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایران جتنا جلدی ختم کرے گا اتنا اس کو کم اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جتنے دیر سے کرے گا ٹرمپ کو اس سے بڑی ٹرافی چاہیے ہوگی تاکہ وہ اس کو جو ہے نا ایک بڑا اچیومنٹ دکھا کے اپنے آپ کو وکٹری کے طور پہ دکھائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایران کی جو رجیم ہے یہ ہٹ ڈرمی اپنی ختم کرتی ہے، کتنی جلدی ختم کرتی ہے مجھے نہیں لگتا کرے گی۔ وہ مرنے کو تیار ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے 8-9 کروڑ لوگ مرنے کو تیار ہیں۔ عراق کے اندر آپ اتنے خاموشی ہے۔ اب وہ حضرات جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جو پاکستان کے اندر شور مچا رہے ہیں، ادھر شور مچا رہے ہیں، وہ جا کے امریکہ میں کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے؟ جوتے مار کے نکالے گا ٹرمپ باہر کو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے میڈیا کے اندر، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میڈیا کے اندر بہت سارے ایسے اینکرز ہیں، ایسے چینلز ہیں جن کی پشت پناہی کی جا رہی ہے تاکہ ایک کنسنسس ایران کے فیور میں بنایا جائے، مگر ظاہری بات ہے جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ ابھی اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے۔ میں دوبارہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان چینلز کو، ان اینکرز کو شٹ اپ کال دی جائے، کیونکہ اگر یہ جس طرح معاملہ چل رہا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ معاملہ اگر سیکٹیرین ہو گیا تو آپ کے لیے زیادہ بڑی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں تھیں، سوچا کر دیں، باقی جو آپ کو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملے کو روکنا چاہیے۔ جس تواتر کے ساتھ جی سی سی ممالک بالخصوص یو اے کی برائیاں کی جا رہی ہیں ان کو رکنا چاہیے، رومر مونگرنگ ختم کرنی چاہیے، اور جو کر رہا ہے اس پہ گورنمنٹ کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں منسٹری آف انٹیریئر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور بھی ایجنسی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ بہت پہلے دینا چاہیے تھا۔ یہ خاموشی رہنے کا کانسیکوینس جو آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، دے رہا ہے، درست ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان اپنے جی سی سی ممالک کے ساتھ جنہوں نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ معاملات کو اپنے حل کریں گے۔ لاکھوں پاکستانی یہاں رہتے ہیں جو بلینز آف ڈالرز یہاں سے بیچتے ہیں۔ یہ جو بیوقوف لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایران کے سے کچھ نہیں آتا، ان کو سمجھنا چاہیے اگر یہ بلینز آف ڈالرز آنا بند ہو جائیں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے، تو آپ یقین کریں جو ڈالر آج آپ کا جو ہے وہ 300 پہ ہے، یہ 700 پہ ہو جائے گا، 600 پہ ہو جائے گا۔ آپ کا جو فیول 450 پہ ہے، یہ 900 پہ ہو جائے گا۔ ذرا ہوش کے ناخون لیں۔ ایران کا مسئلہ کسی فقہ کا مسئلہ نہیں، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ کسی کو ایران سے پرابلم نہیں ہے، ایرانی رجیم سے پرابلم ہے۔ اور مجھے اعتراض ہے کیونکہ ایرانی رجیم نے سیریا میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروایا ہے۔ جن کو قتل کروایا ہے وہ بھی مسلمان تھے، یہ نہ بھولیے گا۔ دانش بھائی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بھی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔